سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. مجھے امید ہے کہ آپ نے سبق یاد کیا ہوگا ترجمے کے ساتھ اور آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی. تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. جو سیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, اللہ پاک کہتا ہے کہ میرا قرآن پاک صرف میرا کلام چھونے سے بھی آپ کو ثواب ملتا ہے, پھر اس کو سننا, اس کو پڑھنا, اس کا تو بہت بڑا ثواب ہے. تو اللہ پاک آپ کو سننے کی, سمجھنے کی اور پڑھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو بیماریوں سے شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو مصیبتوں اور تکلیفوں سے دور رکھے. مجھے امید ہے کہ آپ صحیح صحیح یاد کر رہے ہوں گے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا سبق ہوا تھا ختم یہاں پہ, ٹھیک ہے. ہمیشہ رہیں گے کون؟ نیک لوگ, پرہیزگار, جو نیک بیویاں ہوں گی ان کے ساتھ. جو باغات ہوں گے, باغات میں نہریں بہہ رہی ہوں گی اور اس میں بیویاں بھی ہوں گی پاکیزہ. کون سی بیویاں؟ پاکیزہ بیویاں, وہ ان کے ساتھ رہیں گی بے شک انشاءاللہ. تو چلیے ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں. ان اللہ, بے شک اللہ, ان اللہ, بے شک اللہ, لا یستحیی, حیا نہیں فرماتا, حیا نہیں فرماتا, انا, کیا, یضربا, وہ ذکر کرے, ما سلم, کوئی مثال, یعودتن, یعودتن, مچھر کی ہو. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ پاک حیا نہیں فرماتا, چاہے وہ ذکر کرے چھوٹی سی کوئی مچھر بھی کیوں نہ ہو, اس کا بھی وہ مثال دے سکتا ہے. فما, اور جو, فوقہر, اس سے حقیر چیز, فوقہر, اس سے حقیر چیز, اما الذین, تو رہے وہ, آمنو, جو ایمان لائے. اب آپ کو میں اس کا ترجمہ سمجھاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک میں حیا نہیں فرماتا کہ مثال دوں, ذکر کروں کسی مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی حقیر چیز کی, اور وہ بس رہیں گے جو ایمان لائے. کہاں رہیں گے؟ جنت میں, جنتوں کے باغات میں. یہ اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے جو جنتی ہیں, اور اللہ کو شرم نہیں آتی کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال دے. بے شک. آگے پڑھتے ہیں ہم. یعلمون, فیعلمون, اور وہ جانتے ہیں, انہ الحق, بے شک یہی حق, من ربہم, ان کے رب, ان کے رب سے, بے شک یہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بے شک ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ, وَأَمَّا الَّذِينَ, اور وہ رہیں, کافروا, جنہوں نے کفر کیا. اللہ پاک فرما رہا ہے وہ رہیں جنہوں نے کفر کیا, جو کفر کرتے رہے. کہتے ہیں, سوا وہ کہتے ہیں, فَيَقُولُونَ, سوا وہ کہتے ہیں, ما زاد اللہ, ارادہ کیا کیا اللہ نے, کیا ارادہ کیا اللہ نے, اراد اللہ, ارادہ کیا اللہ نے, بہذا, اس سے, ما سلم, ما سلم, مثال, ما سلم, مثال, یدلو, اور گمراہ کرتا ہے, بھی, اس سے, کثیرا, بہت سارے لوگوں کو. اللہ پاک بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. گمراہ کن لوگوں کو کرتا ہے؟ جو ایمان نہیں لاتے, اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے. یہدی, اور وہ ہدایت دیتا ہے, یہدی, اور وہ ہدایت دیتا ہے, بھی, اس سے, کثیرا, بہت سارے لوگوں کو. کثیر تعداد میں اللہ پاک بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. وما, اور وہ, یدلو, گمراہ کرتا ہے, بھی, اس سے, للفاسقین, مگر نافرمانوں کو. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو, جو اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ پاک بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, کثیر تعداد میں وہ گمراہ کرتا ہے, اور بہت سارے لوگوں کو وہ ہدایت دیتا ہے. ہدایت ان لوگوں کو اللہ پاک دیتا ہے, انہیں وہ گمراہ نہیں کرتا جو اللہ پاک پر ایمان لاتے ہیں, جو اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہیں,
جو اللہ پاک کی ہدایت پر چلتے ہیں تو اللہ پاک ان کو گمراہ نہیں کرتا، انہیں ہدایت دیتا ہے، اور کثیر تعداد میں اللہ پاک لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت ساری کثیر تعداد میں گمراہ بھی کرتا ہے۔ گمراہ انہی لوگوں کو کرتا ہے جو مشرکین ہیں، منافق ہیں اور کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ پاک ان کے بارے میں فرما رہا ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے ہم پھر پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو دین کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، اور ہمارے لیے دین اتنا مشکل نہیں ہے۔ بس کچھ چیزیں جو اللہ پاک نے ہمیں منع فرمائی ہیں، حرام چیزوں سے منع فرمائی ہیں، وہ اللہ پاک نے ہمارے لیے منع فرمائی ہیں، ہمارے فائدے کے لیے منع فرمائی ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی نقصان نہ ہو۔ اللہ پاک جو بھی فرماتا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے فرماتا ہے، اور جو منافقین ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے بھی اللہ پاک فائدے میں فرماتا تھا کہ وہ باز آ جائیں، مجھ پہ ایمان لے آئیں، تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو جائیں اور نیکوکاروں میں ہو جائیں۔ لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آئے، وہ اللہ پاک کی انہوں نے بات نہیں سنی، تو اس لیے اللہ پاک انہیں فرماتا ہے کہ میں بالکل حیا نہیں کرتا کسی بات سے بھی، میں کسی چیز کی بھی مثال دے سکتا ہوں، کیونکہ وہ منافقین اللہ پاک کی انہوں نے بات نہیں مانی۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانے میں اللہ پاک مجھے کامیاب کرے، میں آپ کو سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں۔ تو ہمارا سبق آج یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلا سبق کی جانب ہم پھر پڑھیں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔